شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نہ صرف مستحق بناتے ہیں بلکہ بندہ اپنے درجات اس طرح بلند کرواتا ہے درود پاک پڑھ کے کہ رب العالمین جل وعلا اسے بروز قیامت نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء۔ یعنی جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، رب راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید، قرآن رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ہم نے ملاحظہ کرنی ہے۔ آئیے تلاوت ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا یعنی صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا یعنی سیسا پلائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارا دل بھی روشن رہے، ہمارے ذہن بھی اس کی تعلیمات سے پاکیزہ ہوتے رہیں۔ اور واقعی جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی ہدایت کا نور آتا ہے تو بندہ گمراہی کے اندھیرے سے بچ جاتا ہے، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے۔ جب قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے بندہ بد عملی کے اندھیرے سے بچ جاتا ہے، عمل کی طرف آتا ہے، اس کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے۔ جب قرآن کا نور بندہ حاصل کرتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزوں سے جو اسے لوگوں کے نزدیک بھی برا بناتی ان سے بچ جاتا ہے، نتیجتاً بندے کو لوگوں میں بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے یہ بڑا پیارا اسلوب رکھا ہے کہ کچھ وہ کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ وہ ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کرنے والے کام کرنے ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا بھی ہے۔ بعض افراد ایسا دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن برائی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اگر برائی نہیں چھوڑ رہا ہے تو یہ غلطی ہے جو نیکی کے اثر کو کما حقوق نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے اور کاش ہم وہ نیکیاں کر پائیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ آج سلسلے کا عنوان ہے غرور اور تکبر۔ غرور کیا ہے؟ کسی نے بڑی پیاری بات اس موضوع کو سمجھانے کے لیے کہی اور بیان کیا گیا کہ عزازیل سے ابلیس تک کا جو ایک شیطان کا سفر ہے اس کے پورے سفر کو اگر بیان کیا جائے تو ایک لفظ کافی ہے اور وہ ہے تکبر۔ شیطان نے تکبر کیا، وہ عزازیل سے ابلیس ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا گیا۔ ہم بھی آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، کچھ جانیں گے یہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں غرور و تکبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے فعل کی کیا کیا مذمت کی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کیا کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غرور و تکبر کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اور وہ کس طرح اپنے آپ کو غرور سے، تکبر سے
بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان مولانا نور عالم اتاری مدنی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، نور عالم بھائی کی پیاری آواز میں خوبصورت کلام بھی سنیں گے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول مبلغین کی گفتگو بھی سلسلے میں شامل رہے گی۔ ابھی بلا تاخیر نور عالم بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد
مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو ندا تم ہو فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو ندا تم ہو اور حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبیٰ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبیٰ تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ عقی کت جاڑیاں حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا
प्यारा है वो महबूब खुदा तुम हो। सानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका बोला सानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा गम हो। अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा गम हो। और न हो सकते हैं तो अव्वल न हो सकते तो आखिर न हो सकते हैं तो अव्वल न हो सकते तो आखिर तुम अव्वल और नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने के क्या तुम हो। खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने के क्या तुम हो। हामिद है और हामिद रज़ा तुम हो। बिहम्दिल्लाह रज़ा हामिद है और हामिद रज़ा तुम हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा नामे खुदा तुम हो। शहे खैरुल वरा शाने खुदा सल्ले अला तुम हो। शहे खैरुल वरा शाने खुदा सल्ले अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त कलाम शामिल हुआ और बहुत प्यारे अंदाज में मौलाना नूर आलम साहब ने पढ़ा। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए, सलामती अता करे
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گفتگو کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غرور، تکبر۔ بچپن میں یا بچپن سے ایک کہاوت سن رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ غرور کا سر نیچا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جو بندہ غرور کرتا ہے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر مسئلے میں اپنی چلانے کی کرتا ہے، ہر بات کہتا ہے کہ میری ہی درست ہے، جیسا میں ہوں ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اس بندے کا بالآخر دیکھا جاتا ہے کہ سر نیچا ہی ہوتا ہے۔ دعوے اس کے کیونکہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جو اس کے قد سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اسی بندے کو اسی کے دعووں پر پرکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک بڑک تھی، جو بندے نے جذبات میں آ کے بڑا بول دیا تھا، لیکن اس پائے کا ہے نہیں بندہ۔ ایسا ہی ہم زندگی میں مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بس جو میں ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، جو میری بات ہے وہی حرف آخر ہے، اور مجھ سے آگے بات کرنے کی کسی کو مجال ہونی نہیں چاہیے۔ کہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ درست بھی ہوتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا۔ ظاہر فائنل ڈیسیجن تو کسی کا ہونا ہی ہے، کبھی بندہ اس مقام پر اور اس اسٹیٹس پر ہوتا ہے، لیکن کبھی اسٹیٹس کوئی نہیں ہوتا، بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہی تسلیم کیا جائے۔ بہرحال مختلف قسم کے لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے انداز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، جاننا ہے کہ شریعت کسے کہتی ہے تکبر۔ شریعت کی نظر میں غرور کیا ہے، اور غرور کرنے والے کا سر کیسا نیچا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا کتنی ذلیل مخلوق ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ جب آگے آیات اور احادیث اس کے حوالے سے سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ ابھی مولانا ایاز عطاری مدنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو جانتے ہیں ان سے کہ غرور اور تکبر ہوتا کیا ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ کیجئے کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خالد بھائی، غرور اور تکبر یہ ایسی شے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جو ہم نے سمجھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی احسان فرماتا ہے یا کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شکر بجا لائے اللہ پاک کا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے، نہ کہ وہ اس نعمت کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو پا کر کے مغرور ہو جائے، بڑیاں مارنے لگ جائے، اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ علم ہے، وہ حسن ہے، وہ مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے صحیح، اور عاجزی اور انکساری بجا لائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی جو حاصل شدہ ہے وہ نعمت ہے، اور کوئی نعمت دینے والا ہے، جو دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، لہذا شکر گزار رہے۔ بالکل ایسا ہے، اور وہ جو نعمت ہے یقیناً وہ ہمارے کمال سے نہیں، اللہ کی عطا۔ واہ واہ، چونکہ جب وہ آپ کو حاصل ہو گئی تو اب آپ کا تقاضا یہ تھا اس نعمت کو حاصل کرنے کا کہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، عاجزی اور انکساری اپنائیں، نہ کہ غرور کی راہ پر چل نکلیں۔ کیونکہ دیکھیں، غرور یہ وہ چیز ہوتی ہے خالد بھائی جو انسان کو کے اندر سے حق کی صلاحیت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ قبول حق کی صلاحیت ختم، قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان حق کی طرف نہیں بڑھتا، سچائی کی طرف نہیں جا پاتا، اور یہی غرور کے اندر چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بطر الحق وقمت الناس، کہ غرور کیا ہے؟ غرور یہ ہے کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ اچھا، جب بندہ مغرور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان نعمتوں کو وہ اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی غرور اس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس کو اپنا کمال تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جگہ جگہ پر اس کی مذمت آئی، اور وہ انداز بیان کیے گئے جو مغرورانہ انداز ہیں۔
اللہ ایک جگہ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اکڑ اور ہر فخر کرنے والا اللہ پاک کو ناپسند ہے. آپ دیکھیں یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے، غرور نا دو طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے خالد بھائی. اچھا. ایک دیکھیں، ایک ہوتی ہے اندرونی عظمت، اندرونی بڑائی، اس کو کہتے ہیں فخر. صحیح. اس کو فخر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑ جانا. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، اچھا. اللہ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے، اچھی آواز دی ہے، اچھا نسب دیا ہے. اللہ. یہ ساری وہ عظمتیں جو اندرونی ہیں، جو جس کا تعلق ہمارے اندر سے. اگر کوئی اس پر اکڑتا ہے، اس کو کہا گیا ہے فخر. اسی طرح دوسری چیز ہے وہ ہے اختیال. وہ کیا ہے؟ بیرونی عظمت پر اکڑ جانا. یعنی اللہ نے آپ کو مال دی ہے، جائیداد دی ہے، نوکر چاکر دی ہیں اور بینک بیلنس دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق باہر سے ہے. اس پر اکڑ جانا یہ کہلاتا ہے اختیال. اس کو بھی منع فرمایا گیا، فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. وہ عظمت اگرچہ اندرونی ہو، وہ عظمت اگرچہ بیرونی ہو، اللہ پاک کو یہ سب ناپسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے آپ سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے. وہ نعمت آپ سے چھینی جا سکتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ جس کے اندر غرور ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہر شخص اس کے پاس ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو قبول کیا جاتا رہے. قبول حق کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، خیر خواہی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. اس کی اپنی رائے کے مخالف کسی کی اس سے بہتر رائے ہوگی، پھر بھی کہے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا. پھر اگر آپ کی مان لیں تو ہم کہاں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا نا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ. اچھا، بعض اوقات اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے خالد بھائی؟ جی. کیونکہ ظاہر ہے جب یہ قلب کے اندر غرور آ جائے نا تو بہت ساری نیکیوں کے دروازے اور اچھائیوں کے دروازے یہ بند کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہوتی تو بظاہر تو ایک ہی چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ضمن میں بہت ساری خرابیوں کو لے کر کے آتی ہے. انسان خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی برائی چاہتا ہے، اچھائی نہیں چاہتا. خیر خواہی کا جذبہ نکل جاتا ہے. اس کے اندر کینہ اور حسد آ جاتا ہے. کینہ اور حسد کی وجہ سے وہ لوگوں کا اچھا بھی نہیں چاہتا. عاجزی انکساری اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں بڑا دکھوں، میری ہر جگہ رائے. اسی طرح نصیحت وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یوں جس کے قلب کے اندر یہ ذرہ بھر بھی یہ چیزیں ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جو غرور ہوتا ہے خالد بھائی، یہ اپنے ضمن کے اندر کئی خرابیاں لاتا ہے. معاشرے کے اندر ناانصافیاں، لوگ معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی غرور ہی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس غرور سے دور فرمائے اور غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی جیسے بعض برائیوں کے بارے میں ایسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ برائی اکیلی نہیں ہے، بلکہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے، سردی آئی ہے تو پھر کمبلوں کے ساتھ آئی ہے، پھر موٹے کپڑوں کے ساتھ آئی ہے، لحافوں کے ساتھ آئی ہے. سردی آئے گی تو اور بھی چیزیں ساتھ لائے گی. ایسا ہی جب کچھ برائیاں آتی ہیں نا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، یہ اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کے خاندان کے، اس کے فیملی کے اور بھی ممبر ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کی جو انداز ہے، جو حرکات ہیں، ان سے اس کی اپنی ذات پر کیا فرق پڑ رہا ہے، اخلاقی گراوٹ اس میں کتنی آتی چلی جا رہی ہے، اور کتنی زیادہ برائیوں کو یہ لے رہا ہے. ایسا گویا ایک پردہ پڑ جاتا ہے نا، بس میں وہ بس کے آگے تو پھر سب کو بے بس ہی سمجھتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے، ڈھل جائے گا. ایسا ہی ہے. یہ جو تکبر کر رہا ہے یہ شروع سے متکبر تو نہیں تھا، یہ مطلب پیدا ہوا تو چھوٹا بچہ ہی تھا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلنے کی توفیق دی، اس کو بڑا کیا، اس کو اونچا کیا، اس کی کمر کو سیدھا کیا، 4 لوگ اس کے ماتحت رہے، اور کچھ لوگوں میں اس کو نام دیا، عزت دی، یہ ساری چیزیں ملتی رہی نا. اور اس کے بعد اس بندے نے
اپنے جب پر نکالے تو پھر جو انداز اختیار کیا وہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھا تھا، اور اب یہ ڈھلتے ڈھلتے ڈھل بھی جائے گا، اور ایسا دیکھا ہے ہم نے۔ آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین ایسے میں سمجھتا ہوں کئی نظارے کیے ہوں گے کہ دیکھنے کو تو بندہ آیا اور پورے محفل پہ آ کر چھا گیا، لیکن جب اٹھ کر گیا تو کوئی کسی کی واہ لے کر نہیں گیا، بلکہ جنہیں پیچھے چھوڑ کے گیا ان کی آہ لے کر گیا۔ طارق بھائی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک انداز رہا متکبر سے آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اس طرح کے انداز اختیار کرنے والوں کا کوئی اچھا مقام نہیں؟ جی بالکل خالد بھائی، تواضع، عاجزی، انکساری، ان کے اختیار، یعنی اس کو جو اختیار کرتا ہے، جو اپناتا ہے، جہاں اس کے فضائل قرآن پاک میں ہے اور غرور اور متکبرین کی مذمت ہے، جی، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جاں بجاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی فضیلت کو بیان کیا، اور پلس جو ہے وہ تکبر کی، غرور کی مذمت کو بیان کیا ہے گا۔ اور خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں اسی سے متصل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی، غرور اور تکبر، اس کی جو آنے کی اگر ہم بنیادی وجہ کہیں نا، یعنی یہ کب اور کہاں یہ پنپتا بڑھتا چلا جاتا ہے جی، کہ بندہ جب اللہ پاک کا شکر کرنے سے دور ہو جائے، اس کی نعمتوں پر، اس کی عطا کردہ چاہے وہ صحت ہے، دولت ہے، جو بھی یہ نعمتیں ہیں، ان پر صحیح، جب شکر بندہ ختم کر دیتا ہے اور شکر والی کیفیت نہیں رہتی ہے، تو بڑھتے بڑھتے وہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ غرور اور تکبر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں ایسے افراد کی جو غرور اور تکبر کرنے والے ہیں، ان کی باقاعدہ مذمت آئی ہے، اور تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے باقاعدہ فضائل بیان کیے گئے۔ چنانچہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے گا۔ جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو پست کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو کہ واہیات بکنے والے ہیں، اور جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے۔ اور تیسرا فرمایا، متفحق فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفحق کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ بیہودہ بکواس کرنے والے ہم سمجھ گئے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے سمجھ گئے، تو تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ متفحق، یہ کون ہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے گا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس فہرست میں کہ جو روز قیامت صحبت مصطفیٰ سے دوری پر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب پانے سے محروم رہیں گے، ان میں تکبر کرنے والے کو بھی شمار کیا، کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے، بیہودہ واہیات بکنے والے اور تکبر کرنے والے، یہ وہ محروم افراد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت یہ افراد ہوں گے۔ یعنی ایسا یہ برا عمل ہے، برا فعل ہے، یا انداز کہیں، اور ایسا یہ طبیعت کا برا حصہ ہے کہ جس کی مذمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس انداز میں بیان کی کہ اس کی وعیدات میں سب سے جو سمجھے کہ وعید بیان ہو کہ میرے قرب سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی روز قیامت جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، وہ شخص قابل رشک ہے گا۔ تواضع کرنے والوں کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور وہ محروم افراد کے جنہیں روز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی جگہ دوری ملے، اس سے بڑھ کر کون محروم ہوگا کہ جہاں عطاؤں کی بارشیں ہوں گی، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کی بارش ہوں گی، لیکن یہ محروم شخص جو ہے اس روز
اپنے اس برے فعل کے سبب اس سے محروم رہے گا اور وہ قرب مصطفیٰ نہ پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ غیر کے ذکر کو پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر غیر میں اتنی عجیب و غریب بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ نہیں کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرے گا، پھر باقی چیزیں تو بہت ہی دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جو وہ روایت آپ نے سنائی نا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے، تو واقعی بندے کا طرز زندگی جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے، بندہ اللہ اللہ کرے اور ذرا سر جھکا کر رہے۔ سلمان بھائی ایک مثال دیا کرتے کہ وہ جو بلبلا ہوتا ہے نا پانی کا، جب تک پانی کی سطح پر ہے تب تک تو صحیح ہے، لیکن جب سر اٹھاتا ہے تو پھر ختم کر دیا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ واقعی حال تو یہی ہے، باتیں تو ایسی ہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہاں ایک میسج ہے، گزشتہ دنوں نا ہم نے ضرورت یا سہولت کے عنوان پر مہروز بھائی گفتگو کی تھی، جی، تو اسی موضوع سے متعلق سوال یہاں پر آیا ہے اور کمنٹ آیا ہے مجھے۔ ابھی ہم اس پر شاید گفتگو تو نہ کر سکیں، لیکن یہ بات آپ کی اچھی لگی، اور کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا موضوع کو تو آپ نے اس میں اپنا حصہ ملایا ہے، اس لیے میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہاں ہے محمد انور اتاری لاہور سے، اور مہروز بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو اپنی چادر کے مطابق رکھنا چاہیے، دین اسلام کی روح یہ ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن فی الحال جو معاشرہ چل رہا ہے کچھ یوں سمجھیں کہ لفظوں کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں میسج، کہہ رہے ہیں اس دور میں مہنگائی اور معیشت وغیرہ کا جو حال ہے تو کوشش کے باوجود آمدن اور خرچ میں توازن نہیں ہو پا رہا، ہر گھر اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کیا کریں؟ اور سوال یہ ہے کہ آخر اس کا کیا معاشی حل ہے کہ ایک غریب اپنی دال روٹی پوری کر سکے، کیونکہ یوٹیلیٹی بل بھی ادا نہیں ہو پا رہے۔ سلگتا ہوا موضوع ہے جناب، کرنے والی بات ہے، لیکن بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، مشکلات ہیں، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مسائل ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا ہم بھی سیدھے ہو گئے ہیں؟ ہم نے بھی ضرورت اور سہولت میں فرق کرنا سیکھ لیا ہے؟ میں اس کا انکار بالکل نہیں کر سکتا کہ نہیں ہر کوئی پورا کر سکتا ہے، واقعی مشکل ہے، لیکن مشکل کو کس طرح سے دور ہونا تھا۔ ایک کام یہ بھی تھا نا کہ جو سہولت میں ہیں وہ ذرا ضرورت مندوں کی طرف بھی نظر کریں تاکہ ان کے بھی کچھ معاملات آسان ہو۔ کیا کہیں گے؟ اصل میں خالد بھائی زندگی کے بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھ کے پلاننگ کر لی بس ٹھیک ہے، ہاں، یوں نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ وہ ہر اسٹیپ میں اس کی پلاننگ آپ کی شامل ہوتی ہے۔ جیسے یہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ بجٹ کیسے بنائیں، چادر کے مطابق پاؤں کیسے پھیلائیں، واقعی میں آپ جیسے ہی ایک سودا خریدنے جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کے پاس مسجد سے ہو کے جا رہا تھا تو کنو بک رہے، ہمارے یہاں کراچی میں کنو درجن کے حساب سے بکتے ہیں اور پنجاب وغیرہ میں کنو کلو کے حساب سے بکتے ہیں، اور کل مجھے اتفاق ہوا کراچی میں بھی ایک جگہ کلو کے حساب سے بکتے ہیں۔ اچھا، تو کنو میں نے پوچھے کیا حساب ہے، تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ کراچی میں جو کنو ہے وہ درجن کا ریٹ بتایا جاتا ہے، جب آپ پوچھیں کیا حساب ہے تو بتاتے ہیں یہ درجن ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا 200 کے 6 ہیں۔ اوہ، تو مجھے بڑی مسکراہٹ آئی اور میں سوچنے لگا، یعنی میں گھر تک پھر سوچتا رہا اس پر کہ 200 کے 6 ہیں۔ ان کے سوال سے کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے، دیکھیں جی، جو پرچیز ہے نا، پرچیز جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ کوئی سیل کر رہا ہے، صحیح، اور جو سیل کر رہا ہے نا اس کی تربیت کسٹمر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ ایک مقولہ ہے مارکیٹ کا کہ کسٹمر آپ کو سکھاتا ہے دکانداری کیسے کرنی۔ صحیح، اب جو انہوں نے 6 کے ریٹ بتائے یا بہت ساری چیزیں آپ خریدنے جائیں گے تو پاؤ کے ریٹ بتائیں گے، 100 گرام کے ریٹ بتائیں گے، کلو کے نہیں بتائیں گے، صحیح، کیونکہ جب وہ کلو کے ریٹ سنتے ہیں نا آپ تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے، اتنے مہنگے، ہاں، لیکن جب وہ 6 کے ریٹ بتائے، پاؤ بھی نہیں لیتے، 6 کے ریٹ بتائے تو وہ کم ہو گئے۔ تو اس سے مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بیچنے والوں کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر ایک دم ہم درجن کے یا کلو کے ریٹ بتائیں گے تو کسٹمر نفسیاتی طور پر اسے اگنور کر دے گا کہ نہیں یار یہ تو چھوڑ دو۔
تو اس کو ریٹ کم کرے، مقدار بھی اگرچہ کم کر دیے، لیکن اب کسٹمر کا ایک ذہن بنا کہ نہیں، جب درجن کے ریٹ بتا رہا تھا تو درجن لینے کی سوچ رہا تھا، اب جب یہ 6 کے ریٹ بتا رہا ہے نا، وہ 6 لینے کی سوچ رہا ہے، اس بڑا اماؤنٹ سن کر مائنڈ کو ہٹ نہیں کیا. جی. تو یہاں میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پھر میرا ذہن یہ بنا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ درجن سے 6 پر آ گئے، درجن سے ہاں جی 6 خریدنے پہ آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کی جیسی چادر ہے، لوگ پیٹیاں بھی خرید رہے ہوں گے، پورے پورے باغ بھی خرید رہے ہوں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے جس کے لیے وسعت فرما دے. لیکن ہمیں پھر اپنے زندگی کے ہر اسٹیپ پہ سوچنا ہوگا. اور یہ جو ایک شکایت ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، تو غریبوں کا نہیں، امیروں کا بھی پورا نہیں ہو رہا. آپ یقین کریں، جن کو یہ قوم آئیڈیلائز کرتی ہے نا کہ اتنا آ جائے نا تو پھر تو بیڑا پار ہے ایاز بھائی، تو ان سے جا کے پوچھیں تو ان کے رونے دھونے الگ ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے لیے کیا چیز ضروری ہے، نیسیسری ہے، میری فیملی کے لیے کیا چیز نہیں ہے. اچھا، پھر جو چیزیں ضروری ہیں اس میں بھی خالد بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں افورڈ کر سکتا ہوں اور کیا میں افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے نکلے بغیر آپ ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یار یہ تو یوں درس دے رہا ہے صبر کا، کوئی بات بتاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائیں اور آپ کی آمدنی یوں کر کے انکریز ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کی اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو دستیاب ہے یہ میرا نصیب بھی ہے اور مجھے اسی کو انجوائے کرنا ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی توجہ اس طرف جائے گی کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، آپ ان کو انجوائے کریں. ایک اس میں چیز ایڈ کر دوں کہ پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا، جیسے آج ہم دیکھیں نا پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے، آپ ایک 8 صفحے کا اخبار خریدیں تو پوری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے. موبائل فون آن کریں تو 10 منٹ کے بلیٹن میں پوری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہاں اتنے قتل ہو گئے، یہاں دھماکے ہو گئے، یہاں منشیات پکڑی گئی، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا. اسی طریقے سے جو آسانیاں ہیں اور جو کہنا چاہیے لگژریز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یار یوں ہو جائے نا تو زندگی کیسی آسان ہو جائے گی، یوں ہو جائے تو زندگی، تو وہ ساری چیزیں ہم لے پائیں یا دنیا میں کوئی بھی شخص لے پائے، یہ بہت مشکل ہے. تو جو ہے اس پہ قانے رہیے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، آپ نے اسلامی تعلیمات میں لکھا کہ کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی جانتا ہے، اور اصل فن یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، تو میانہ روی پر، اعتدال پر بھی گفتگو کی گئی تھی. اور مولانا جو سوال ہے نا یہ ان افراد کا سوال ہے، ہو سکتا ہے سائل کا خود کا سوال نہ ہو، کہ میانہ روی اور اعتدال تو ایک کیفیت جو ہے نا سہولت والی ہی ہے. صحیح، کہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کی جو ضروریات ہیں یا جو چھوٹی موٹی اہم چیزیں ہیں نا وہ آپ کر لیتے ہیں. وہی والی بات کہ 12 کی جگہ آپ 6 لے لیتے ہیں. صحیح. لیکن جب آپ 6 بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی چادر ہی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ نمٹ نہیں رہا. تو یہ تنگی کا دور ہوتا ہے، اس کو بھی صبر و شکر کے ساتھ گزاریں. اور زندگی میں، دنیا میں کبھی بھی سارے لوگوں کی ایک جیسی کیفیت نہ رہی ہے اور نہ رہے گی، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی متعدد حکمتوں پر مشتمل عمل ہے. اللہ اکبر. زمانوں میں قحط آیا ہے اور قحط کی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی کہ قحط کیوں آتے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان کا اظہار ہوتا تھا. جب بندہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے نا تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں تھا، دیکھو اس کے بغیر بھی تم زندہ ہو. کس حال سے اس حال میں پہنچ کر بھی تم زندہ ہو. یہ سب کچھ نہیں تھا، ہم تھے جو تمہیں دے رہے تھے، ہم تھے جو تمہیں کھلا رہے تھے، ہم تھے جو تمہیں پہنا رہے تھے، جو تمہیں بسا رہے تھے، تمہیں گھر اور سر پر چھت دیے ہوئے تھے. سارے تکبر کو ملیا میٹ کر دیتا. بالکل بالکل ایسا ہے. اللہ کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور اس سے اس کے فضل کا سوال کیا کریں. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے. کال لے لیتے ہیں. جی میرا یہ سوال تھا، کیا ایک شخص جو بار بار غرور کرتا ہے اس کی توبہ کا امکان ممکن ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیے گا آپ. توبہ کا امکان شاید کم ہو جاتا ہے. جو بار بار غرور کرتا ہے، کیا اس کی توبہ کا امکان کم ہو جاتا ہے؟ یاز بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. دیکھیں خالد بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بھی خطا کرتا ہے یا کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر وہ ندامت ہے اس کے دل کے اندر،
تو دیکھیں پھر ندامت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور انسان جب روایتوں میں آتا ہے نا الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے، زندگی کے کسی حصے کے اندر بھی اگر اس کو اپنے اس فعل پر ندامت ہے تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں عطا فرمائے گا؟ تو ضرور یقیناً جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، گزارش عرض کرے گا، اپنے گناہوں پر جو ہے وہ نادم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائے گا۔ لیکن غرور کرنے والے کا ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ تو اناد حق کا شکار ہو جاتا ہے، اس نے تو اپنی غلطی تسلیم کرنی نہیں ہوتی تو پھر جب غلطی تسلیم نہیں کرے گا تو کیسے توبہ کی طرف آئے گا؟ امکانات تو کم ہوتے ہیں نا خالد بھائی، کوئی بھی گناہ ہو، صرف غرور نہیں، کوئی بھی گناہ ہو وہ رحمت الہی سے دور کرتا ہے۔ البتہ مجموعی طور پہ بات وہی ہے جو ایاز بھائی نے کی کہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو اور کتنے ہی سارے گناہ ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی چاہیے، وہ دل طلب کرنا چاہیے جو توبہ پہ آمادہ ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم یہ مانگتے ہیں کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، فلاں مل جائے، اور آپ نے جو بات کی کہ غرور جو ہے وہ عناد حق کا جو ہے نا جذبہ پیدا کر دیتا، پتہ نہیں اسے جذبہ بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، فساد پیدا کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک متکبر کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسے اپنی اچھائی سجائی نہیں دیتی، اپنی اچھائی بینیفٹ، اچھا کہ اس کا میرا فائدہ کس میں ہے سر؟ ہاں اصل فائدہ کس میں کی مخالفت۔ ہاں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا فائدہ اکڑنے میں ہے، میرا فائدہ دوسروں کو کمتر سمجھنے میں ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب متکبر شخص غلطی کرتا ہے، نمبر 1 تو یہ کہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اس کی عادت سے واقف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں موکلی میں سر ڈالیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جرات کر کے بتا بھی دے تو پھر کیونکہ یہ قبول کرنے پہ ہی آمادہ نہیں ہے تو کیسے آئے گا، تو اندیشہ ہے کہ یہ تکبر جو ہے توبہ سے دور لے جائے گا، لیکن بہرحال ہم نا امید نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے توبہ کے دروازے کھلے میں کرتے رہنا چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے، اور توبہ کی طرف مائل ہونے کے لیے تکبر بھی چھوڑنا چاہیے، کیا بات، اور تکبر سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں اس دعا کو بھی بیان کیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہیں ہے، وقلب لا یخشع، اور ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف اور ڈر نہ ہو۔ اب جس دل میں ڈر ہوتا ہے پھر وہ متکبر نہیں ہوتا، پھر وہ عاجزی والا ہوتا ہے۔ مزید کال لیتے۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں، کھلے آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے سلسلہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا بھائی سوال یہ ہے کہ بھائی غرور یا تکبر میں انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، بندہ کام کر رہا ہے، تبھی مہروز بھائی نے گفتگو کی کہ ایک اثر تو یہ کہ کوئی اس کو اس کے بھلے کی بات بھی نہیں بتاتا، کیوں بتائے گا؟ مزید کیا کہیں گے مہروز بھائی؟ ایک تصویر ہم نے پیش کی تھی آپ افراد کے سامنے اپنے سلسلے، ہمارا مدنی چینل کا جو سلسلہ آپ کی رائے، جی، اس میں دی تھی، وہ تیندوا یا چیتا تھا، صحیح، اور اس نے جو ہے نا اپنا سر اس میں پھنسا لیا تھا، کسی پتیلی وغیرہ میں، دیگچی میں پھنسا لیا تھا۔ اب لوگ اس کی مدد تو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ اس کا کریکٹر پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا دوست نہیں ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو باوجود مدد کرنا چاہنے کے لوگ مدد نہیں کرنا پا رہے تھے۔ تو جو متکبر شخص ہوتا ہے یہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ مخلص دوستوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ جو تکبر ہے نا، دیگر گناہ بھی اور تکبر بالخصوص، یہ اکیلا نہیں آتا، یہ بہت سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور جیسے حقوق کی بات کی گئی کہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق نفس بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، یہ جو سب سے نازک حقوق بیان کیے گئے نا وہ ہیں حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، اور متکبر شخص سب سے زیادہ جو حقوق ضائع کرتا ہے نا وہ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس کی بڑی ذلت ہوگی اگر یہ پکڑا گیا، تو دنیا ہی میں توبہ بھی کر لے اور لوگوں کے ساتھ دوستانہ اور خوش اخلاقی پر مشتمل مراسم اور تعلق رکھے۔ مہروز بھائی ابھی ہی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہیں گزرا ہے میری نظر سے، یہ کہ ایک شخص ایسے ہی کسی فروٹ کی دکان پر یا ریڑھی پر فروٹ لے رہا ہے، اور وہ نا جیسے بی سی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، تو وہ بی اور سی کیٹیگری میں تلاش کر رہا ہے، اور ایک بندہ آیا، اس کو اے کیٹیگری چاہیے،
اور جتنے کا دے دو اتنے کا دے دو، یوں کر کے. تو ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ بابا یہ دیکھیں کتنے خراب چیزوں کو دیکھ رہے. تو یہ بندہ نا ایک ایسے لرزنے والے انداز پر آیا کہ یار بس اللہ کرم فرمائے، اللہ ان کا بھی بھلا کرے، ہمارا بھی بھلا کرے، ہمارے پاس یہ ہے تو ہم یہ لے رہے ہیں. یہ ایک صورتحال دیکھی گئی اور دل کو اچھی لگی. لیکن بسا اوقات نا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی کیٹیگری کی خریداری کرنے والا بندہ جو بی اور سی کیٹیگری خرید رہا ہوتا ہے نا، اس کو بڑی بری نظر سے دیکھتا ہے. یہ بھی مناظر ہیں جو آنکھوں میں ہیں. یار یہ کیسا معاملہ ہے؟ ابھی آپ نے جو دعا پڑھی تھی نا، میں سوچ رہا تھا اس پہ کمنٹ کروں، میں چپ ہو گیا، لیکن اب کمنٹ کرنا پڑے گا. آپ نے جو دعا بیان کری ایاز بھائی، اللہ رسول کے کلام کی جو ترتیب ہے نا اور جو سلیقہ ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، ایویں ہی نہیں ہے. تو اس میں علم نافع مانگا گیا اور پھر قلب صالح مانگا، قلب خاشع مانگا گیا، کہ ڈرنے والا دل. تو یہ ترتیب ہے. تو اسی طرح سعادت مندی کی بھی ترتیبیں ہیں. تو اس میں نا ایک ڈر، انر خوف جو ہے نا، وہ بڑی ویلیو رکھتا ہے، جسے تقویٰ کہہ لیں، پرہیزگاری کہہ لیں، اللہ کا آخرت کا خوف کہہ لیں. یہ جب آتا ہے نا تو پھر بندے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو کھلا رہا ہوتا ہے، خود تیل سے اور نمک سے روٹی کھا رہا ہوتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عادی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ وقت ہوتا ہے، اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا سواری کی رسی پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود، مخالفین کے دلوں میں اس کے نام کا خوف ہونے کے باوجود، وہ مسجد کی کچی زمین پہ اینٹ کا تکیہ بنا کے سو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ خوف جو انسان کو حقیقتاً بڑا کرتا ہے. آپ دیکھیں جو یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روب سے مدد کی. اچھا بھائی، وہ روب کیا تھا؟ حضور تو خوش اخلاق تھے، حضور تو مطلب کسی سے سختی سے بات نہیں کرتے تھے، نرمی تھی آپ کے مزاج کے اندر. روب ڈالنا حضور کے مزاج میں، ہاں، روب ڈالنا نہیں تھا، جسے کہتے ہیں. لیکن یہ عاجزی، یہ آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں. آپ جب سیرت پڑھتے ہیں طارق بھائی، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ. سیرت میں جہاں جہاں حضور کے مخالفین حضور سے مروب ہو رہے ہیں نا، وہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے. بالکل ایسے. وہ جو ڈر رہے ہیں نا، وہ حضور کی عاجزی سے ڈر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بیان کرتے ہیں وہ تو اپنے غلاموں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے، لیکن پھر بھی ان کی امتیازی شان ہوتی ہے نا. وہ کھاتے ہیں تو ایسا کھاتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں. یہ سارے عاجزی کے، لوگ ایک پتھر باندھے تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. نرمی کے پہلو ہیں. یہی چیز خوف زدہ کر دیتی ہے. یعنی وہ ہے نا کہ مسلمان وہ ہیں کہ ان کو کوئی کیا ڈرائے گا، ان کو کوئی کیا ڈرائے گا. دنیا موت سے ڈرتی ہے اور یہ موت کو محبوب رکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹس سمبل ہیں یا شخصیت کو نکھارتی ہیں یا شخصیت کی ویلیو بڑھاتی ہیں، در حقیقت وہ ویلیو گھٹاتی ہیں. جب آپ آج کی زندہ مثال لے لیں، میں زندہ مثال دیتا ہوں. آج آپ کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے بھی مل رہے جس کے اندر ایروگینس ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، اتراتا ہوگا، جتاتا ہوگا، اپنے منصب کو، اپنے تعلق کو بیان کرتا ہوگا، آپ کے دل میں، دل کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا عزت ہوگی، کیا عزت ہوگی. 4 لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوں گے، لیکن 6 لوگ کہہ رہے ہوں گے یار ہٹاؤ، ہمارا کیا ہے. صحیح، ایسا ہے. لیکن اسی کے برعکس آپ دیکھیے کہ جنہوں نے ساری زندگیاں عیش و عشرت کو ایک طرف رکھ کر سادگی میں، عاجزی میں گزاری، آج ان کے نام لیوا دیکھ لیجئے. بھائی اگر کسی کے نام کا سب سے زیادہ لنگر کھلایا جاتا ہے تو حضور غوث پاک ہے. ایسا ہی. اگر کسی کے نام کی سب سے زیادہ سبیلیں لگتی ہیں تو وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، ہے نا. آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ والوں کی. اچھا میں زندہ مثال دوں، اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں آپ کہ آپ کے تعلق، آپ کس کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں، آپ کس کے ساتھ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ دیکھ لیں. آپ امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، اتنی بڑی تحریک، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تو ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے، دیگر ادارے دعوت اسلامی کے، لاکھوں لاکھ طلباء پڑھ رہا ہے، لاکھوں لاکھ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں. اور عاجزی اور سادگی مطلب ختم ہے ان کے اوپر. اور ان کا روپ کتنا ہے آپ دیکھیں کہ بندہ کوئی بات بولتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں تول لوں پہلے. کبھی ایسا ہوا بغیر تولے بول دیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں؟ حالانکہ کبھی ایسا ہوا امیر اہل سنت نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کی کلاس لی ہو، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، وہ اگر کسی کی تربیت بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک انداز ہے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا، سادگی، عاجزی، نرمی، یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں خالد بھائی۔ یہ امیر اہل سنت کی آپ نے بات کی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے ایک بندہ ڈرتے ڈرتے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے بیٹے آپ کو میں نے دیکھا آپ نے یوں کیا، اور اگر یہ بہت اچھا تھا، اس میں ایسا کر لیتے کہ اگر یوں بھی کر لیتے اور یہ بات اس طریقے سے ہو جاتی، مطلب وہ انداز نہیں ہے کہ آئندہ تم نے ایسا کیا نا تو تمہارا یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ والا انداز ہے ہی نہیں۔ وہ محبتوں بھرا مزاج ہے، وہ واقعی عاجزی سے یوں سمجھے کہ کیا الفاظ ہو، آراستہ اور پیراستہ۔ مناظرہ رشیدیہ جب پڑھی ہوگی نا آپ نے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ جو جواب دے رہے ہیں سامنے والے کو، انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا اس کی بھی کوئی نہ کوئی علمی کیفیت ہوگی، جی کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، صحیح، آدھی، پونی، سوا، پاؤ، جو بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میچورٹی اور تجربہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ یہ مناظرہ رشیدیہ میں ایک چیز یہ بھی ہمیں استاد صاحب نے بیان کی تھی کہ جب آپ کوئی دلیل دے رہے ہو نا، تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے اوپر کوئی کلام سامنے والا کرے گا، تو وہ جو کلام کرے گا نا آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جب ہم درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو استاد کیا تیاری کر کے آتا ہے؟ استاد یہی تیاری کر کے آتا نا، آپ تو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، کیا سوال ہو سکتا ہے اور کیا جواب، اس عبارت پر، اس سبق پہ طلباء کی طرف سے کون کون سے سوالات آئیں گے، وہ جوابات اگر استاد کے پاس ہیں تو کہا جائے گا استاد کی تیاری اچھی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ میں نے یوں بیان کیا کہ یہ تو درسی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں، انسانی زندگی کی بات یہ ہے کہ آپ جس سے مل رہے ہیں جی وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، صحیح، یا جس صورتحال میں آپ ہیں اس صورتحال میں لوگ آپ کے ساتھ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ صحیح، آپ اگر امیر اہل سنت کو دیکھیں گے نا، تو کسی بھی موقع پہ دیکھیں امیر اہل سنت شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب ایاز بھائی اپنے بچے کو لے کر آئے، بیٹھے ہوئے ہیں امیر اہل سنت کے سامنے، ایاز بھائی کی چاہت کیا ہوگی؟ ایاز بھائی آپ بتائیں کیا چاہت ہوگی؟ اس کی بات ہے، میری چاہت یہ ہوگی کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ آ جائے میرے بچوں کا، آپ کی نگاہ فیض کرم میرے بچوں پر پڑے براہ راست۔ اچھا، اب امیر اہل سنت کرتے کیا ہے جب کوئی بچہ سامنے آ جائے؟ یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، بالکل یہی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اچھا، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ معاف کر دیں، معافی مل جائے، بالکل امیر اہل سنت یہی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یعنی نا میں نے امیر اہل سنت کی شخصیت میں جو ایک دیکھا، یہ سامنے والے کا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے، اور اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو یہ وہ کر لیتے ہیں۔ عید کے دن تھے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے سامنے، جس طرح وہ ایک مدنی چینل پر ٹرانسمیشن جاری ہی ہوتی ہے، دسترخوان لگایا گیا اسلامی بھائی جو مبلغین سلسلے میں بقرہ عید تھی اور دیگر بھی بقرہ عید، جی عید الاضحیٰ، تو سب بیٹھ گئے دسترخوان پر، امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ بھی اپنا جو کھانا ہے وہ تناول فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی مہروز بھائی نے مجھے توجہ دلائی کہ حسان کو لائے تو ایسا کرے نا کہ ایک لقمہ ہو جائے، امیر اہل سنت سے مل جائے گا۔ تو بالکل نا میرے ذہن میں بھی بات آئی ہے، تو میں نے کہا کہ جاؤ بیٹا، جاؤ امیر اہل سنت کے پاس جاؤ۔ امیر اہل سنت کے پاس یہ گئے ہیں اور مطالبہ رکھ دیا کہ کیا کہا تھا، پیر صاحب مجھے ایک نوالا عطا فرما دے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے مسکرا کر جو دیکھا نا، تو مطلب دیکھا تو امیر اہل سنت نے میرے بیٹے کو تھا، لیکن میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اتنا مزہ آیا نا کہ وہ جو بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ والے بھی آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی الحمدللہ امیر اہل سنت کی، آپ کسی کے باپ کے ساتھ تکبر کریں نا، اللہ اس کے بچے مخالف ہو جائیں گے، مخالف نہیں جائیں گے، اس کا باپ مر جائے گا، ساری زندگی آپ ان کو راضی نہیں رکھ پائیں گے۔ ایسا انہیں یاد رہے گا کہ ہمارے باپ کو ذلیل کیا تھا، ہماری ماں کو ذلیل کیا تھا۔ ایسے ہی کسی کے بچے کو اس کے سامنے آپ جو ہے نا ڈانٹ دیں، وہ نہیں اگنور کر پائے گا۔ انسان اپنی باتیں اگنور کر دیتا ہے، اپنے پیاروں کی باتوں کو اگنور نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ آپ کو یوں ہی تنہا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس تنہائی سے بچا۔ ایک پوائنٹ بہت اچھا تھا اس پر میں نے ماشاءاللہ کہا، تنہا واقعی کر دیتا ہے، اور محبت جو ہے یہ دل میں جگہ بناتی ہے، پھر بندے کی معاشرے میں جگہ بنتی ہے، بندے کو اسٹیٹس ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی، اور اس کے پیچھے ان کا تکبر بھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کر رہا، میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے طارق بھائی؟ جی بالکل، حدیث پاک جو
آپ ابھی امیر اہل سنت کے حوالے سے آپ کے اخلاق، تواضع، عاجزی، انکساری پر گفتگو کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں وہی حدیث پاک جو شروع میں بیان ہوئی کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس ساری اگر ہم گفتگو کا اب تک کا جو پہلے ہو چکی اس کا خلاصہ لیں تو امیر اہل سنت کا عاجزی کا جو انداز ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ اس انداز کے صدقے اللہ پاک نے آپ کو بلندی بھی عطا فرمائی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہے۔ اور پھر جو آپ نے بات کی کہ جو مطلب اس سے دور ہے، یعنی تکبر کی طرف بندہ پڑتا ہے اور عاجزی اور انکساری سے دور رہتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا معاشرے میں اس کا کوئی سٹیٹس یا مقام رہ نہیں پاتا۔ بظاہر وہ بہت کچھ رکھنے کی کر لے، لیکن وہ پانے کی بلبلی والی جو مثال ہے نا وہ اتنی ہی ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہے گا، ایک لمیٹڈ پلیس پر ہی اس کا سب کچھ ہے، اس کے بعد وہ نہ تو نظر آنا ہے نہ وہ دکھنا ہے۔ اچھا، پھر دنیا کی زندگی کے اندر بھی آفیسز میں دیکھ لیں، اداروں میں دیکھ لیں، گھر بار میں، معاشرے میں، وہ افراد جو اس طرح اکڑ والا انداز اختیار کرتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی، خالد بھائی یہ آخرت کا نقصان تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی۔ وہ جو کالر نے بھی پوچھا کہ بھائی کیا اثرات ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے تکبر کا انسان کی ذات پر، اس کے کہ یہ اچھے لوگوں کی صحبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی لوگ اس کو نصیحت کرنا، یار اس کو سمجھانا بیکار ہے، سمجھنا نہیں ہے، کیوں؟ وہ اپنی بڑائی میں ہے گا، اچھے لوگ اس سے دور ہوتے چلے گئے تو اچھی صحبت سے یہ محروم ہوتا چلا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایک وہ برائی تھی جو اسے مزید کئی برائیوں میں سمجھو کہ لیتی چلی جا رہی ہے۔ جی، اب بندہ مخلصین سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ اپنی ترقی سے بس اوقات محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا یہ کر دو تو کہے گا جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا۔ اس کو کون کہے گا کہ ہمارے ساتھ آؤ کام کرو؟ اس کو کون اپنا ٹیم ممبر اسے کون بنائے گا؟ یہی ہوگا کہ یار اس کو ساتھ لینے کا مطلب سر کا درد پالنا ہے، لہذا اسے چھوڑ دیا جائے، کوئی اور بندہ دیکھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اپنے ایروگنس کی وجہ سے بندہ کچھ منزل کو طے کر سکتا تھا، ایک اگلے اسٹیپ پر جا سکتا تھا، لیکن نہیں پہنچا۔ خالد بھائی اس میں دیکھیں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی مروی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم، جمال، لباس، حسن عطا کیا نا، فرمایا اگر وہ عاجزی اختیار نہیں کرے، آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی چیزیں اس کے لیے دنیا کا وبال بنا دے گا۔ اللہ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفع کو روک دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی بھی شخص کسی وجہ سے تکبر کرتا ہے، وہ تو یا تو وہ علم ہے، حسن ہے، اچھی آواز ہے، مال ہے، اس وجہ سے کرتا ہے۔ آپ اگر یہی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں، آپ کی ذات میں دیکھیں، تو اگر کوئی علم کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی حیات ہمارے سامنے اس طور پر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہے ہیں، تو ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ حضور علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علم غیب بھی ہے، علم حاضر بھی ہے، بالکل ایسا۔ اور پھر دیکھیں اگر کسی کو کوئی حسن کی وجہ سے کر رہا ہے تکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون حسین ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا نا، بچا جو ان کی تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا دھون تو وہاں کا رنگ و روغن بن رہا ہے، تو نبی پاک سے بڑھ کر حسین کوئی ہو سکتا ہے کہ جن کے پاؤں کا دھون جنت کا رنگ و روغن بن رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ علم بھی بے مثال ملا، حسن بھی بے مثال ملا، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ایک دیکھیں امتیازی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی حاجت مند بھی آتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، امیر بھی بیٹھے ہیں، مالدار بھی بیٹھے ہیں، حاجت مند بھی بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے جو اہم ترین پہلو ہوتا تھا وہ حاجت مندوں کی طرف سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ ان میں کوئی اگر بد اخلاق ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ اس کی بد اخلاقی کو دور فرمایا کرتے تھے، اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو یوں اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو اپنا کمال تصور کر کے غرور کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے دور فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی کچھ کالز لے لیتے ہیں طارق بھائی، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی
کال دیجیے. افطار محمد سلیم رضا افطاری عرض گزار ہوں. بالکل. ماشاءاللہ خالد بھائی، جو آج آپ نے موضوع کا انتخاب فرمایا غرور اور تکبر کے حوالے سے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ واقعی اور غرور اور تکبر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ بندے کو خود جانچنے میں یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، ایسی بیماری اس کے اندر یہ آ گئی ہے. تو کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ وہ اس کا مطالعہ کر لے، یا کوئی ایسی چیز پڑھ لے یا معلومات حاصل کر لے کہ اس چیز سے وہ بچ سکے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کو برکت دے. گفتگو انشاءاللہ اس پر اور بھی کرنی ہے. ایک میسیج بھی ہے اسی حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے تو اس پر مزید ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے. لیکن ابھی ایک سر دست عرض یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا زبردست رسالہ ہے جس کا نام ہے تکبر، اسے حاصل کر لیں. جیسے برائیاں جو ہیں وہ بندہ صحبت سے اپنا رہا ہوتا ہے، جیسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے ویسی برائیاں لگ رہی ہیں اسے، ایسے ہی اچھائیاں بھی نا صحبت سے بندہ اپنا رہا ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھوں میں بیٹھے، ان لوگوں کا یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کی صحبت ڈھونڈے جو اس کو عاجزی کا درس دیں. تو ایک تو یہ کتاب پڑھ لیں، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم مزید کرتے ہیں. کال مزید لیتے ہیں. اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیے گا کہ معاشرے میں بڑے اور طاقتور لوگوں کا غرور تو برداشت کر لیا جاتا ہے، کمزور کو بڑا بولنے سے بھی روک دیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، یہ بھی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ کمزور جو ہے اس کو تو پھر بندہ دبا ہی لیتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہے وہ تو ڈیزرو کرتا ہے نا تکبر. لوگ یہ کہتے ہیں دونوں ہی نہیں کرتے. اچھا، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہمیں دین اسلام کی روشن تعلیمات دیکھنی. یہاں جو ہم بیٹھے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اچھا. تو اگر کوئی بڑا آدمی، طاقتور آدمی متکبرانہ ایٹیٹیوڈ اپنا رہا ہے، ایروگنٹ ہو رہا ہے یا غرور کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی غلط ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص جو منصب کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کسی اسٹیٹس پہ نہیں ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے تو یہ بھی غلط کر رہا ہے. بس اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے نا، تم میں کس چیز کا غرور ہے؟ ہم میں پھر اس چیز کا غرور ہے، یہ اپنے اوپر غور کر لیں. اللہ، اپنے اوپر غور کر لیں کہ جو آپ سے زور آور ہے آپ اس کا برداشت کر رہے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کا برداشت نہیں کر رہے. مطلب زور آور آپ پہ تکبر دکھا رہا ہے یا غرور دکھا رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ پہ دکھا رہا ہے اور پھر آپ نیچے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سائیکل چلانا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کو کٹ آف کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے. اور یوں نہیں ہے ہر چیز کو مال و دولت سے، طاقت سے جوڑنا درست نہیں ہوتا کہ اگر فلاں شخص کر رہا ہے تو صحیح ہے، ہم کر رہے ہیں تو غلط ہے. عجیب سائیکی بن گئی ہے ہمارے لوگوں کی، تو یہ درست نہیں ہے. بڑا کر رہا ہے، چھوٹا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو ہمیں تو غلطی سے بچنا ہے نا، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی کرتا ہے تو صحیح ہے، فلاں آدمی کرتا ہے تو صحیح نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایاز بھائی کو مثال دیں کہ مہروز بھائی تو یوں کرتے ہیں، تو ایاز بھائی آپ کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی مہروز بھائی کوئی میرے مقتدیٰ تھوڑی ہیں کہ میں مہروز بھائی کی پیروی کروں گا. میرے مقتدیٰ کون ہے؟ قرآن و حدیث ہے. میرے مقتدیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. میرے مقتدیٰ کون ہے؟ انبیاء ہیں. میرے مقتدیٰ کون ہے؟ جن کی میں پیروی کرتا ہوں وہ صحابہ و اہل بیت اطہار ہیں، اللہ والے، نہ کہ ہر چلتا پھرتا شخص ہے. یوں تو بعضوں کا جو بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں مالک نہیں چلا رہا ہوتا، ڈرائیور چلا رہا ہوتا، پھر وہ اکڑ کے بیٹھ جائے، گاڑی تو میں چلا رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ ہے کہ جو بڑا آدمی غرور کرتا ہے نا تو وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے، اور جو چھوٹا کرتا ہے اس نقصان وہ بھی اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اسے نقصان ہوگا ہی نہیں. جس کا کاروبار لاکھوں کا ہوگا، لاکھوں کا نقصان ہوگا. کروڑوں کا ہوگا تو نقصان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، نقصان کا ایوریج بھی بڑھ سکتا ہے. ایسے ہی اگر ہم غرور و تکبر کرتے ہیں یا کوئی بھی برائی میں پڑ جاتے ہیں، کسی بھی برائی میں پڑ جاتے ہیں، تو نقصان تو اس کا ہوگا. غرور و تکبر کا تعلق خالد بھائی صرف مال و دولت سے یا طاقت سے نہیں ہے، یہ کمزور افراد میں بھی آ سکتا ہے. ایون علماء نے ایک چیز بیان کی ہے کہ ابھی تو غرور و تکبر کی بات ہو رہی ہے نا ان ساری چیزوں میں، جی، جو گناہ کے کام ہے، جو جرم ہے، جی، ان کے معاملے میں بھی تکبر ہو سکتا ہے. وہ جرم ہونا تو اپنی جگہ جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جرم ایڈ ہو جائے گا، تکبر. مثال کے طور پر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ چوری تو ہم کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو، کرپشن تو ہم کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو، تو یہ بھی تو تکبر ہی کی قسم ہے نا. اگرچہ یہ
الٹا کر رہا ہے تکبر. مطلب یہ تکبر والی بات، تکبر تو کہیں پہ بھی نہیں بنتا تھا، نیکی پہ تو بالکل نہیں بنتا تھا، لیکن یہ جرم پہ کر رہا ہے. تو جرم کی جو سزا و گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر میں بھی مبتلا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس جرم میں ہیں؟ آپ چوری میں آئے. ارے یار یہ بھی کوئی آنے کا کام ہے؟ ہم تو قتل کے کیس میں آئے. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بے وقوفی ہی ہے. اس نے چوری کی ہے تو تھوڑے دن میں جو بھی کچھ اس کا معاملہ ہوگا اس کے بعد نکل جائے گا. جو قتل میں آیا اس کو تو پھانسی ہے. اگر کیس صحیح چلے گا تو پھر معاملہ تو یہاں تک پہنچے گا. تو یہ کوئی تکبر کرنے والی بات تھی نہیں جس کو بندے نے اپنے ماتھے کا جھومر سمجھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. کال مزید دیجیے گا. رحمت علی مظفرآباد کشمیر سے ہوں. اگر کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہے یا کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہے تو اس کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے غرور و تکبر سے؟ ہاں جی، اچھا سوال ہے اور تقریباً پچھلے سے ملتا جلتا ہے، اور مزید اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عاشق ہے، میں گوجرا سے بات کر رہا ہوں. وہ درخواست ہے میری اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا خصوصی کروانا چاہتا ہوں، تو ریکویسٹ ہے دعا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے آپ کو بھی، اور جو اولاد کے طلبگار ہیں مالک کریم انہیں اپنے کرم سے نیک اولاد عطا فرمائے. بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں عطا فرمائے. جنہیں مالک کریم نے اولاد عطا فرمائی ہے انہیں اولاد کا سکھ بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو رشتوں کے طلبگار ہیں مالک کریم ان کو اچھے رشتے عطا کرے، اور جنہیں رشتے عطا فرمائے ہیں انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا. میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ سبحان خیرا. اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، اس کلام کی فرمائش ہے. یا زہرا یہ کلام سنا دیں. شیخ آصف ہیں ملتان شریف سے. ٹھیک ہے جی. بہاولپور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کی فرمائش ہے. اور ٹھیک ہے جی، لیاقت علی سیالکوٹ سے کھلا آنکھ سے اللہ کہتے سلسلہ مدینہ مدینہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے یہ قصیدہ معراج سنا دیں. ماشاء اللہ جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. میرے سامنے ٹیبل پر کتاب بھی موجود ہے، فیضان معراج یہی ہے ہاں جی، فیضان معراج ماشاء اللہ یہ موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ جلدی جلدی آ رہا ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن معراج بھی ہم عقیدت، احترام اور دھوم اور دھام کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. مزید کال دیجیے گا. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پہلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. یاد خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے آپ کو، جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں سید محمد احمد اتاری ہیں، اور خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا اس کلام کی فرمائش ہے، اور وقار بھائی کے اسٹوڈیو کلام کی فرمائش ہے. کیا بات ہے جناب. اور میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میسج ہے، آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے. ان کی فرمائش ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ پاک آنے والے سال ہمارے لیے آسانی والا فرما، آمین آمین. وہاں بچرا سے میسج ہے، میں صحن حرم میں آیا ہوں، اس کلام کی فرمائش ہے. سرگودا سے محمد سعد اتاری ہیں، ان کی بھی فرمائش ہے، میں مکے میں پھر آ گیا. یا الہی محمد ناصر ہیں کراچی سے، اور نعت سننی ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. نور عالم بھائی آخر میں یہ سلام سنا دیجئے گا. یا شفیع الورا سلام علیک. یہ سلام آپ بہت بہت اچھا پڑھتے ہیں، واہ بھائی واہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور غرور و تکبر میں انسان اپنی اخلاقی قدریں کھو دیتا ہے، جھکنے والے کو پھل لگتا ہے، متکبر کو کبھی نہ کبھی دھول چاٹنی پڑتی ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور تکبر سے دور رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی، اللہ کریم برکت دے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں جو بھی پڑھنے باقی ہیں،
ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک پیکج مبلغ دعوت اسلامی مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ کالز آپ کی مزید ہیں وہ بھی لینی ہے، میسیجز بھی پڑھنے ہیں نور عالم بھائی سے انشاءاللہ، ہم نے کلام بھی سننے ہیں. ابھی پیکج ملاحظہ کیجیے. اولاد کی جو آداب اور مینرز کے اعتبار سے، مینرز آف لائف اور ایٹیکیٹس آف لائف جو ہیں، آداب زندگی جو ہیں، اس حوالے سے بھی تربیت ہو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کے اندر اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کہ کیا فرمایا؟ 4 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر اور اس میں فخر اور غرور اور اس میں دوسروں کو نظر تحقیر سے دیکھنا ایسے ہو کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا ہی پسند نہ کرے. امیر آئے گا تو اچھے انداز میں مل لے گا، غریب آئے گا تو اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیڑھے منہ بات کرنا. اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرے. اب یہ کس بات کی تربیت ہے؟ یہ ہے لوگوں سے ملنے ملانے کی تربیت، جس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، حسن معاشرت کے ساتھ. تو اب دیکھیں حضرت لقمان نے اس کی بھی تربیت فرمائی. دوسری بات فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلنا. اترا کے اکڑ کے نہ چلنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک چلنے کا جو انداز ہے اس میں جو برا انداز ہے اس سے منع کیا. اس کا مطلب یہ کہ اچھے انداز کی رہنمائی کی. تو اب لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے وہ، اور اپنے چلنے کے اندر اپنی چال اور انداز کیسا رکھنا ہے، یہ اس کا بیان ہوگا. تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کے اندر درمیانی چال چلنا. چلنے کے اندر ایک انداز جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلو کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کون سی مصیبت پڑ گئی یا بھاگا ہی جا رہا ہے، اور ہر بندہ متوجہ ہو جائے. اور نہ ایسا ہلکا چلو کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں بیچارہ صدا کا بیمار ہے، ایسا بھی نہ ہو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں اعتدال والی درمیانی چال چلو. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی یہ جسے کہیں کہ انداز وہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے. جو اس کے پیچھے تربیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے. جیسے انسان لباس کے اندر خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے تو اپنی چال کے اندر بھی جمال کو پسند کرے. تیسری بات. چوتھی بات جو معاشرتی اعتبار سے بیان فرمائی وہ فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھنا. آہستہ رکھنا، چیخنا چلانا زور زور سے بولنا یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زور سے اور چیخ کے بولنا جو ہے یہ انسان کا کام تھوڑی ہے، یہ تو جانور کا کام ہے. سب سے اونچی جو ہے وہ چیخ چیخ کے گلی محلوں کے اندر آواز کس کی آتی ہے؟ گدھے کی آتی ہے. تو اب اس میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہماری گلی محلوں میں جو ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ 2 بجے بھی آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے جائیں گے تو چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے تو ایسے کہ کان پھاڑا آواز. نہ یہ تمیز کہ کسی ویٹنگ ایریا میں ہے، نہ یہ تمیز ہے کہ کسی جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے کسی مریض کو تکلیف ہوگی، سونے والے کو تکلیف ہوگی. لوگوں کے گھروں کے باہر کچہری جما کے بیٹھ جاتے، کہہ کے مارے شور مچا رہے ہیں، بیچارے گھر کے بچے تنگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدھوں والی حرکت ہے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ، اور ہے تو ہمارے ملک میں بھی لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتا، کہ ہاسپٹلس کے باہر ہمیشہ یہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ ہارن نہ بجائے، اسکول کے باہر اور ہاسپٹل کے باہر. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ذرا ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں، آپ کو باہر سے گاڑی والے شور مچاتے ہارن بجاتے نہ ملے. اب مجھ سے آگے پوچھ لیجیے گا. اور یہی حال اسکولوں کا ہوگا، اندر بچے پڑھ رہے، باہر ہارن پہ ہارن بج رہے. تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے وہ جو ان انکر الاصوات، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تو لوگوں کو شعور نہیں ہے اس لیے جانوروں والی حرکتیں کرتے. تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا. بے شک سب سے بری آواز ضرور گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا چلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ آواز کو اٹھانا ہی کمال سمجھتے ہیں.
میرے آگے کون بول سکتا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بولتا. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. گدھے کے آگے بھی کوئی بولتا ہے تو پھر اس کی آواز تھوڑی سنائی دیتی ہے. آخر میں کہ مفتی صاحب نے جو ہاسپٹلز اور اسکولز کی مثال بھی دی, خالد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا ماشاءاللہ, مصلی امامت پر ہیں, بالخصوص شہر کراچی میں, کیونکہ مساجد محلوں میں ہے یا روڈ کے ساتھ متصل ہوتی ہیں, تو اس اوقات نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا نماز میں ہوتے ہیں تو گاڑیوں والے جس طرح سے ہارن بجانا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ احق ہیں اور نہ مسجد کے حوالے سے کوئی ادب, تو اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ کئی مواقع پر دیکھا کہ یعنی باقاعدہ یعنی توجہ بندہ لاتے ہوئے بھی نا کہ نماز میں توجہ رہے, وہ رہی صحیح جو ہے نا یہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے. تو کیا ہی اچھی احتیاط اس میں جہاں مفتی صاحب نے یہ کی بتائی, تو اس میں ایک اور شامل کر لیں کہ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اگر آپ کو ہارن کی نیڈ, اصل میں ہارن کی نیڈ ہے کہاں, اگر دیکھا جائے ٹریفک کے رول میں سے اور ڈرائیونگ کے اصولوں میں سے یہ بھی ایک اصول ہے ہمارے یہاں. نہیں تو اب ہم اصول بھی دیکھیں گے, مسئلہ وہی تو ضروری نا, اصول بھی دیکھنا ضروری. اب کیا ہے ہمارے یہاں اب بائک چلانے والا خالی روڈ ہے اور اسپیڈ سے جا رہا ہے نا, یہ گاڑی چلانے والا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہارن بجاؤں تاکہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ میں آتا جا رہا ہوں, حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہے. آپ جس روڈ سے جا رہے ہیں اس روڈ کی جو لمیٹڈ اسپیڈ ہے اس پر آپ چلتے رہیں اور اپنی احتیاط والے انداز میں چلتے رہیں. ہارن کا جو یوز ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب باقاعدہ کئی ممالک ہیں خالد بھائی, بارہا بیرون ملک ساؤتھ افریقہ ایک تجربہ رہا سے, اگر میں یوں کہوں کہ ہارن اس مقام پر بجتا ہے جب ہارن پچھلی گاڑی میں کسی نے بجایا نا تو سب متوجہ تھے کہ ہارن کی آواز کس کے لیے, ہارن بجایا کس کے لیے گیا. نارملی اس میں وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا یوز نہیں کرتے, سوائے یہ کہ کوئی میجر مسٹیک ڈرائیور کرے کہ جس کی وجہ سے اوور آل روڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا پھر اگر ہم بات کریں ہمارے یہاں تو جو حال ہے وہ کئی مسٹیکس رہے ہوتے ہیں تو بجانے والوں نے بھی بجانا. نہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, گاڑی چلاتے جاتے کسی بات پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہارن ہی بجا دیتا ہے. یہی مطلب یہ عجیب و غریب انداز ہے. جس طرح ہم ہاسپٹلس کے باہر, اچھا بس اوقات خالد بھائی گاڑی چلاتے افراد ہیں جیسے وہ ہاسپٹلس کے باہر احتیاط کرتے ہیں نا کہ ہارن نہیں بجاتے, ایسے ہی طارق بھائی کی گفتگو کو میں مزید آگے بڑھاؤں تو مساجد کے باہر بھی خیال کرنا چاہیے. ہارن بجتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی گاڑی, پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہوتا چھوٹا سا رکشہ ہے وہ ہارس اپنی, یہ بھی اس کی احتیاط کی جائے گی. ہاں جی, حالانکہ قانوناً بھی یہ جرم ہے, تو بہرحال اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ کی گاڑی کیسی ہے اور اس پر کتنا بڑا ہارن, کتنی آواز تک کا ہارن لگ سکتا ہے, یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اور اللہ کریم ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے. آمین. نگران شورا کا میں کوئی سلسلہ دیکھ رہا تھا, بات چلی ہے تو عرض کر دوں, تو ایک بڑی پیاری طرف توجہ دلائی. گلی میں کوئی شخص آئے گا رات کو 2-3 بجے, اپنے کام سے آئے ہیں, آؤٹنگ سے آئے ہیں, کہیں سے بھی آئے, تو وہ گاڑی لے کر آئیں گے گلی میں اور اتر کر ڈور بیل نہیں دیں گے, بلکہ گلی میں کھڑے ہو کے ہارن دیں گے کہ گھر میں کوئی آواز سن لے تو وہ آ کے دروازہ کھول دے. ہوگا کیا, آیا آپ اپنے گھر میں ہیں, پورے محلے کی نیند آپ نے خراب کی ہے. کتنی عجیب بات ہے. ذرا سمجھداری کا تو یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ وہ آتے ہیں, ان کے آنے کا پتہ نہیں لگتا, لیکن ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے اور گاڑی پارک کر دیں گے. کچھ ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے. آپ آنے سے پہلے کال کر دیں کہ بھائی میں آ گیا ہوں, تو جو دروازہ کھولنے والے افراد ہیں وہ آ کر ذرا کھڑے ہو جائیں یا دروازہ کھول لیں. گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ تو مہان آدمی ہیں, گارڈز کا نمبر تو آپ نے موبائل میں رکھنا توہین ہے. حالانکہ پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ گارڈ کو ڈھونڈ رہے ہوتے اور وہ مل نہیں رہا ہوتا. یہ بھی مسائل دیکھے گئے ہیں, اللہ کریم خیر فرمائے. آمین. چلے جی میسیجز لے لیتا ہوں کچھ اور پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. بنت عبداللطیف ہیں چشتیہ سے, آپ کا میسیج پڑھ لیا گیا ہے اور پیر عطار ہے اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے. کلام سننا ہے آپ نے, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا. ٹھیک ہے جی, عرض ہے کلام سننا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کون سا بھائی دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. پیر محل سے میسیج ہے اور گزارش ہے کہ کیا سود دینے والا بھی لینے والے کے ساتھ برابر کا گناہ گار ہے؟
ہاں جی، سود لینا بھی گناہ ہے، دینا بھی گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچائے رکھے۔ اچھا جی، غلام قادر صاحب ہیں اور بورے والا سے ہیں، ان کا میسج ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کیا استغفار کرنا چاہیے یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ استغفار بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، تو اللہ اللہ کرتے رہیں یا استغفر اللہ کرتے رہیں، دونوں پر ثواب ہے۔ بہرحال احادیث میں چند کلمات ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نیکی ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے۔ ان کی فضیلت جدا گانا ہے، لیکن ذکر اللہ ہونے میں یہ سب کلمات خیر برابر ہی ہے۔ اچھا جی، نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں۔ کون سا سننا ہے بھائی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر فرام خوشاب۔ ٹھیک ہے جی، اور بعد اب حاضری مدینہ کی دعا اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ محمد تنویر اتاری ہیں ڈچ کوٹ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سنیوں کا حصہ ہے کہ الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو آپ کو بھی سننی چاہیے، بالکل سنیں۔ حبیب الرحمن اتاری ہیں کائنہ 9 سے، کونین دے والدہ دربار بڑا سوہنا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ وسیم صاحب ہیں کراچی سے، اور ان کا کہنا ہے کلام سنا دیں مدنی مدینے والے، اور اللہ کریم آپ کی والدہ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ والدہ کے لیے دعا کا بھی کہا ہے۔ اور شاہد محمود صاحب ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے، پریشان ہوں اس کے حوالے سے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور یہ مسئلہ آپ کا حل فرمائے۔ اچھے معالج سے بھی رجوع کیجئے، دعائیں بھی کروائیے، اللہ کریم تکلیف کو دور فرمائے۔ اچھا جی، اور بھی میسیجز ہیں اور جو الحمدللہ تسلسل سے آ رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل سے
مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے کیونکہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم وہاں کوئی رتبے ادنا نہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور جس کا خیالی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ پھر میسر مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا
شامل کیے. اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے. نیکی کی محبت اگر دل میں ہوگی تو بہت سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمارے دل سے غرور کو, تکبر کو دور فرمائے, ہمیں عاجزی عطا فرمائے. جو باتیں آج سلسلے میں ڈسکس ہم کرنے میں کامیاب ہوئے, جو بینیفیشل ہیں, جو فائدہ مند ہیں, اللہ کریم ہمیں ان کا فائدہ عطا فرمائے, اور جو چھوڑنا فائدہ مند ہے وہ کام اللہ کریم ہمیں چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے, انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. سلام علیک سیدی یا حبیبی قلبي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك. ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,